ایک امپورٹنٹ خبر بھی دے دوں. میں نے اس کو مختلف ذرائع سے چیک بھی کیا. نام لیے جا رہے تھے فیصل آباد کے کچھ لوگ ہیں. راجہ ریاض صاحب ہیں, رانا قاسم نون, یہ کہیں نواب شیر وسیر صاحب ہیں, سبط الحسن بخاری صاحب ہیں. اچھا, یہ کل سندھ ہاؤس میں پائے گئے اور جس حالت میں تھے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کا اپنا پرسنل فیل ہے. اور باقاعدہ بھڑکے مارتے ہوئے, باقاعدہ دل کے جتنے بھی دکھ تھے وہ باہر آتے ہوئے, لوگوں کو سناتے ہوئے کہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا. مجھے بتایا گیا کہ لسٹ کوئی تیار نہیں ہے, کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا اور کسی کو فون نہیں کیا گیا. اس وقت صرف سارے کا سارا زور جو ہے وہ پاکستان کے تحریک انصاف کے اتحادیوں کے اوپر ہے. ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, اس وقت وہاں کی سیاست کیا ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف جو لوگ ناراض اراکین تھے ان کے تحفظات کا اظہار اس طرح نہ ان سے پوچھا گیا, نہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, عرفان ہاشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج 17 مارچ ہے اور دن ہے جمعرات کا. ویورز, آپ نے دونوں کلپس دیکھے. 15 مارچ اور 14 مارچ کو میں نے اپنی تمام سننے والوں کے سامنے اور حکومت پاکستان کے سامنے اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ انفارمیشن شیئر کی اور ایک سجیشن دی کہ سندھ ہاؤس کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کو اپنی تمام تر انرجی سندھ ہاؤس میں لگانی چاہیے کیونکہ وہاں پہ لوگ بھی آ گئے ہیں, نوٹ بھی آ گئے ہیں اور پھر ان کے بہت سارے اراکین کی وہاں پر موجودگی کی اطلاعات ہیں اور پھر کچھ نام بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کی نگرانی کر سکتی ہے, 10-10 کی ٹولیاں بنا سکتی ہے, مانیٹرز لگا سکتی ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ چیک کیا جائے کہ آپ کے ممبران کہاں پر موجود ہیں. 2 روز پہلے ہم نے یہ خبر دی اور 14 اور 15 مارچ کو اور آج 17 مارچ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اس وقت اس خبر کو باقاعدہ رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ سندھ ہاؤس کے اندر آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ وہ دونوں پروگرامز دیکھیں, تفصیل کے ساتھ بتایا تھا میں نے کہ خبر یہیں سے نکلے گی اور اب یہ سینٹر آف اٹینشن بننے جا رہا ہے. ویورز, اب کیا ہوا کہ کچھ مزید نام آئے ہیں. پہلے جو نام میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے وہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور پھر اب جو نام لیے جا رہے ہیں ان کا کیا حال احوال ہے اور اس وقت سندھ ہاؤس سے کیا خبریں آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے کچھ فیصلے کیے ہیں, ان فیصلوں کی کیا نوعیت ہے, اور پھر راجہ ریاض صاحب ایک دم منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا. راجہ ریاض فیصل آباد, نواب شیر وسیر ہیں جڑا والا, اور پھر رانا قاسم نون, اور پھر مظفر گڑھ سے سبط بخاری صاحب ہیں غالباً, ان کا بھی نام لیا گیا تھا. لیکن اب کچھ مزید نام آئے ہیں. راجہ ریاض, نواب شیر وسیر ہیں, رانا قاسم نون, غفار وٹو, نور عالم, اور اس کے بعد ریاض مزاری صاحب ہیں, خواجہ شیراز ہیں, باسط بخاری, اچھا وہ باسط بخاری صاحب تھے, نور عالم, زاہد مزاری, اس کے علاوہ احمد حسن ڈھیہر, رمیش کمار, اور ایک خاتون کے حوالے سے بھی ایک نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 خواتین اس وقت سندھ ہاؤس کے اندر موجود ہیں. اور اب جو خبریں آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے کیا لائحہ عمل ہوگا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیر آئے درست آئے, ہمیشہ ہم دیر کر دیتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ خاصہ ہے اور انہیں وقت پر اقدامات اٹھانے چاہیے. یہ ایک پازیٹیو کرٹیسزم ہے جو پاکستان تحریک انصاف نہیں کرتی. خان صاحب کی پاپولیرٹی, خان صاحب کا کرزمیٹک ہونا اپنی جگہ, لیکن بہت سارے فیصلے حکومت کے جو لیفٹ رائٹ آپ کے لوگ موجود ہیں, خان صاحب, انہوں نے آپ کو دینے ہیں اور اس پر عمل کرنا وقت پر بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے. اس وقت میڈیا کی بڑی تعداد لوگ مانیٹر کر رہے ہیں, سندھ ہاؤس کے باہر موجود ہے. ایجنسیز کو ٹاسک دے دیا گیا ہے نگرانی کریں, بالکل کریں. آئی بی, اب تو لوگ برملا کہہ رہے ہیں کہ جو انٹیلیجنس بیورو ہے پاکستان کا وہ نگرانی کر رہا ہے. میری اطلاعات کے مطابق اس وقت 8 فیملیز, 8 لوگ سندھ ہاؤس کے اندر ابھی بھی موجود ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وفاق استعمال کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے, ان لوگوں سے پوچھا جائے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں تحفظ دیا جائے, پہلے تو یہ قوم کو اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ کس بات کا تحفظ دیا جائے. آپ نوٹ لے کر کسی شخص کی وفاداریوں کو خرید لیں اور پھر آپ کہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. ظلم نہیں ہو رہا. اب ہوگا کیا, یہ جو بار بار دمادم مست کلندر کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, ہوگا کیا اگر کسی بھی پوائنٹ کے اوپر
یہ لوگ باہر نہیں آتے تو پھر شاید قانون نافذ کرنے والے ادارے سندھ ہاؤس کے اندر جائیں گے، اور حکومت، انہوں نے سیکٹری کو بھی خط لکھ دیا ہے زیدی صاحب نے، اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو پولیس آپ نے سندھ سے وفاق میں بھیج دی ہے، کس قانون کے تحت بھیجی، کیوں بھیجی گئی، اور اندر کون کون لوگ موجود ہے، اس کے بارے سے بھی بریف کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے جو حکمت عملی ویوز طے کی گئی ہے کہ ایک تو باقاعدہ ان لوگوں سے کسی نہ کسی طرح رابطہ اسٹیبلش کیا جا سکے، ان کو پیغام بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو ان کے رشتہ دار تھے ان کے ذریعے بھی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک انتہائی غلط اقدام ہے۔ یہ غلط اقدام نہیں ہے۔ آپ نے جو حلف لیا، آپ نے جو عہد و پیمان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کو یہ نبھانا پڑے گا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کی طرف سے جو اس وقت حکمت عملی طے کی گئی ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو بلانے کے حوالے سے، اس حوالے سے اتفاق کیا گیا ہے، اور جو کمیٹی جو بنائی گئی اور جو تمام فیصلے جس پر اتفاق ہوا، اس میں تمام فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو دیا گیا ہے، اور 21 مارچ کو اس حوالے سے بلانے پر اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو کچھ اراکین لاپتہ ہوئے، ان کے بارے میں بتایا گیا، پرائم منسٹر پاکستان کو بریف اس حوالے سے کیا گیا ہے، اور جو نام لیے گئے ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی انفارمیشن عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے۔ اب یہ بھی خبر آئی کہ سندھ ہاؤس کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو باقاعدہ ویڈیوز بنا کر، تصویریں اتار کر ان لوگوں کی وزیر اعظم کو بتاتے رہے، دکھاتے رہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ کام غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ آپ ایک جرم کرنے جا رہے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم ہے، لیکن ٹھیک ہے، جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم یہ جرم ضرور کریں گے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ تو اس میں کیا ایسی برائی ہے؟ اگر آپ کسی کی سرویلنس کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ جو منحرف اراکین کو منانے کا جو ٹاسک ہے وہ ایک تو پرویز خٹک صاحب کو دے دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کا جو رول ہونا چاہیے تھا، مجھے خیر ان سے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید وہ رول اس طرح پلے نہیں کیا جس طرح وہ رول پلے کر سکتے تھے۔ ایک بڑے سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں ان کی ایک اپنی پوزیشن بھی ہے، اور خان صاحب کو بہت ساری چیزوں سے وہ بچا بھی سکتے تھے۔ اور سب سے بڑا معاملہ اس وقت جو میڈیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے، انصار عباسی صاحب کی سٹوری آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں حوالے دیے گئے پرویز الہی کے اس انٹرویو کے، جس میں انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے عمران خان کے اوپر، ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے ان کی پالیسیز کے حوالے سے، اور وہ ایک سائیڈ لیتے ہوئے نظر آئے، اور وہ سائیڈ جو تھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ تھی، اور انہوں نے باقاعدہ یہ ثابت بھی کیا کہ ہمارے حکمران تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے۔ نواز شریف صاحب کی ایگزامپل بڑی زبردست قسم کی کوٹ کی گئی اس آرٹیکل کے اندر، وہ میں آگے چل کر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ جو خبریں ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور سندھ ہاؤس سے جو خبریں نکل رہی ہیں، میں اسے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ اچھا، اب عدم اعتماد کے روز تصادم کا خطرہ ہے، اور سپریم کورٹ باہر بھی نے ایک آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔ پہلے تو دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا پاکستان کے اندر جتنی بھی بارز ہیں یہ پولیٹیکل بارز ہیں۔ کوئی اگر یہ کہنا کہ جناب ہم تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سڑکوں پر آگے، ایسا نہیں ہوتا۔ احسن بون صاحب برطانیہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو مجھ سے ملتے۔ میں نے ان سے کئی دفعہ انہیں فون بھی کیا، لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا نجی دورہ ہے، اور پھر پاکستان جا کر تاحیات نااہلی کے حوالے سے انہوں نے ایک درخواست بھی دائر کر دی۔ اس کا بھی ان کو جواب دینا ہوگا۔ پھر اب جو درخواست آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تصادم ہوگا، جلسے کو منسوخ کیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواستیں جا رہی ہیں۔ یہ سب پولیٹیکل گیم ہے۔ کاش یہ بارز کے صدور، اب یہ ہماری جو بات ہے یہ ایک جذباتی بات ہو جائے گی، لیکن جذباتی بات کرنی چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں جذباتی لوگ ہونے چاہیے، چونکہ جذباتی ہوں گے تو جذبات باہر آئیں گے۔ آپ پاکستان کی عوام کے لیے بھی یہ کام کریں نا۔ آپ بہت سارے جو زیر التوا کیسز ہیں اس کے اوپر بھی کوئی آئینی درخواست لے کر جائیں سپریم کورٹ، اور کہیں کہ جناب آپ پالیسیز کیوں نہیں بناتے، زیر التوا مقدمات کا کوئی ٹائم فریم کیوں سیٹ نہیں کیا جاتا۔ کبھی آپ نے ایسی بھی آئینی درخواست دائر کی؟ نہیں کریں گے۔ اب یہ بارز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایک خبر یہ بھی ہے، اور پھر میں
انصار عباسی صاحب کی خبر کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر کیا واقعی عمران خان صاحب ڈٹے رہے اور انہوں نے ISI چیف کے حوالے سے کچھ رکاوٹ بنے رہے اور کہا کہ میری مرضی کے مطابق کام ہوگا، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ جو خبر تھی کہ ایک اہم حکومتی عہدیدار کا ایک طاقتور شخصیت سے رابطہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ارشد شریف صاحب کے پروگرام کے اندر اسد عمر صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ آج پنڈی بھی گئے، پنڈی کا موسم کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، یہ تمام باتیں ان سے کی گئی، تو جس پہ وہ مسکراتے رہے۔ اب اشارہ یہ تھا کہ اسد عمر صاحب پنڈی گئے اور انہوں نے باقاعدہ پیغام بھی بھیجا، اور پیغام کیا بھیجا گیا ہے ویورز؟ پیغام یہ ہے، اب یہ اسد عمر صاحب تھے یا کوئی اور تھے، لیکن کوئی حکومتی شخصیت ملی ہے، میری بھی اطلاعات یہی ہیں، اور یہ خبر اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے، کوٹ ہو رہی ہے، اور جا کر پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں کو، طاقتور حلقوں کو یہ پیغام پہنچایا گیا، اور شیخ صاحب کا بھی اس میں کردار ہے، شیخ رشید صاحب کا بھی، کہ ہمیں اپنا وقت پورا کرنے دیا جائے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کیا جائے کہ تحریک عدم اعتماد کو آپ سائیڈ لائن کروائیں، بات کریں ان تمام لوگوں سے، اور پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم ارلی الیکشن کی کال دے دیتے ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے اور ایسا کچھ کیا گیا، یہ بھی ساری انفارمیشن اس میں شامل کی گئی ہے۔ لیکن ایک خبر اور بھی بڑی مزیدار ہے۔ نون لیگ کے کسی شخص نے، یعنی جو ان کا اپنا عہدیدار ہے، نام ہم اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس خبریں، ہمارے سورسز جو کنفرم سورسز ہیں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن جب آپ عدالت یہاں پہ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی تصویر دکھائیں، کوئی ویڈیو دکھائیں، کوئی آڈیو سنائیں، تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل کنفرم ہے، سورسز موجود ہیں جو اس پر قائم ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہیں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک شخصیت نے، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت 2 ماہ کے لیے بھی مل گئی اور ہمیں ایک بجٹ پاس کروانا پڑ گیا تو شاید نون لیگ کے لیے مشکلات ہو جائیں۔ اب یہ لوگ تمام لائن پر آ گئے، کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس میں خیال یہ تھا ان کا کہ یہ حکومت گرا دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اب حکومت اگر گر جائے ویورز، اور نواز شریف صاحب مان نہیں رہے، وہ بالکل اس پر فوکس کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب میں الیکشن فوری چاہتا ہوں ملک کے اندر، اور تمام لوگوں سے باقاعدہ انہیں لانچ کر کے یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ آپ یہ خبریں پھیلائیں، یہ باتیں کہیں کہ ہمیں فوری طور پہ الیکشن چاہیے، اس کے بغیر کوئی سودا نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن اس لیے کروانے کے لیے ضد کی جا رہی ہے تاکہ یہ کیسز بند ہو جائیں اور کوئی راستہ نکل آئے جس میں نواز شریف صاحب پاکستان واپس جا سکیں۔ اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی ڈیل کی جو باز گشت ہے وہ لندن میں بہت گردش کر رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیل کر لیں، اور اس حالات کو جو ہے وہ جو طوفان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے تھما دیا جائے، اور پھر نواز شریف صاحب جب ڈیل کر لیں گے تو ڈیل کرنے کے تو وہ ماہر ہیں، کبھی ڈیل کر کے باہر آ جاتے ہیں، پھر باہر سے پھر باہر آ جاتے ہیں، اور پھر باہر سے جب انہیں اندر جانا ہو تو اندر نہیں جائیں گے، وہ ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو یہ سوٹ نہیں کرتا ویورز ان کو کہ وہ ایک بجٹ پاس کروائیں۔ جب آپ نے بجٹ پاس کروا دیا تو پھر عمران خان تو کہے گا نا کہ میری حکومت میں تو آپ لوگ بہت چیختے تھے، میری حکومت میں تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ مجھے تنقید کا نشانہ بھی بنایا، لیکن اب کیا ہوا؟ حکومت آئی، 2 مہینے میں آپ کی جو ہے وہ ہوا نکل گئی، اور اب آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بہت زیادہ، پھر نعرہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نعرہ یہ ہوگا جی جناب پاکستان تحریک انصاف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ہم اس دہرائے پہ کھڑے ہیں، آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ ہے اصل جو سچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر۔ کیوں کوشش نہیں کی جا رہی؟ کیوں معاملات آگے نہیں بڑھ رہے؟ اس لیے نہیں بڑھ رہے، نواز شریف صاحب نہیں مان رہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ فوری الیکشن کراؤ، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم کیوں اپنی حکومت کی قربانی دیں آپ کے لیے؟ نواز شریف صاحب آپ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے بیٹھ کر حکم جاری کر دیتے ہیں، تو ہم کیوں کریں؟ اور اس کے اوپر باقاعدہ کنفرمیشن بھی آ گئی، یہ کسی صورت بھی پرویز الہی کو بھی سوٹ نہیں کرے گا۔ تو ویورز یہ ایک سچویشن ہے جس کے اوپر اس وقت پوری کی پوری گیم ہو رہی ہے، اور رابطے کیے جا رہے ہیں، اور دونوں طرف سے جو ہے نا وہ رابطے ہو رہے ہیں۔ اور اب کیونکہ سندھ ہاؤس پہ نظر رکھنی، میں بار بار کہہ رہا ہوں سندھ ہاؤس پہ نظر رکھیں۔ آج دیکھیں پورا میڈیا اکٹھا ہو گیا نا، لندن میں بیٹھ کر میں نے یہ خبر آپ لوگوں کے لیے نکالی، تو کوشش میری اب یہ ہوگی کہ میں اندر سے ویڈیوز بھی نکالوں اور آڈیوز بھی نکالوں اور آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو دکھاؤں کہ جناب یہ دیکھیں راجہ یاس صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بیان آیا بڑا مزیدار ان کا۔ پھر میں انصار عباسی صاحب کی سٹوری پہ آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت گالی نکالنے کا جو کلچر ہے ان کے وزیروں مشیروں کا، اسے بند ہونا چاہیے۔ اب یہ کس کی زبان ہے آپ جانتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے پارلیمنٹ لاجز کے اندر موجود ہوں،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سندھ ہاؤس میں کرنے کیا گئے تھے؟ کون سی تنظیم سازی تھی جو راجہ ریاض صاحب سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر رہے تھے؟ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور اب لوگ خیر پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے راجہ ریاض صاحب کا کیا سیاسی مستقبل ہے. ایک الیکشن جیتا عمران خان کی سیٹ کے اوپر، عمران خان کی ٹکٹ کے اوپر، عمران خان فیس، اور پھر راجہ ریاض صاحب جیت جاتے ہیں. ان کی ماضی کے قصے پوری دنیا جانتی ہے. ان کا کیا سیاسی مستقبل ہوگا؟ اگر آپ نے پیسے لیے ہیں مبینہ طور پر جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہوگا. لوگ پھر آپ کا گریبان پکڑ کر یہ سوال آپ سے کریں گے. اچھا ویورز، اب یہ انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کہی گئی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم کب تک نیپیز تبدیل کرتے رہیں گے؟ پشاور سے کوئی مدد نہیں آ رہی، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. فوج نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو خان صاحب نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی مان رہا ہوں اس لیے پرفارم نہیں کیا، اور پچھلے کئی سالوں سے ان کی مان رہا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک یو ٹرن ہے. دیکھیں یو ٹرن کوئی نہیں ہے. شاید کسی نے پرویز الہی صاحب کا وہ انٹرویو نہیں سنا، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا، اور پھر میری بات بھی ہوئی کچھ لوگوں سے. اور کل کسی نے خیر کرٹیسائز بھی کیا ہوا تھا کہ اگر یہ انٹرویو آپ کرتے جس طرح کعب مساوی کا کیا تو حالات مختلف ہوتے، اور آپ انسائڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ارے بھائی میں دعویٰ نہیں کرتا، صحافی دعوے نہیں کرتے. صحافی کم از کم برطانیہ کے اندر ریزننگ کے اوپر خبر ہم اس لیے بھی دینے کے پابند ہیں. ایک تو ہمیں دینی چاہیے اخلاقی طور پر، پیشہ ورانہ جو ہماری ذمہ داری ہیں اس سے ہمیں منحرف نہیں ہو سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد دشمن بہت ہیں. اگر میں آپ کو غلط خبر دوں گا تو مجھے باقاعدہ کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، بالوں سے گھسیٹا جائے گا، عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا. تو یہ ہمیں زیادہ کوشش ہو کے خبر جو ہے وہ یہاں پر دینی پڑتی ہے. جہاں تک انصار عباسی صاحب کی خبر کا تعلق ہے ویورز، تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس انٹرویو کے اندر پرویز الہی صاحب نے عمران خان کی تعریف کی. اب جا کے دوبارہ سنیں مہر بخاری کا. کرپشن نہیں ہے، دیانتدار ہیں، بالکل کمیٹڈ ہیں. یہ باتیں انہوں نے پہلے انٹرویو میں، جو نیوز میکر انٹرویو تھا جس کے بعد بہت سارے ایک سیریز آف انٹرویوز پرویز الہی صاحب کی آ گئی. اس کے بعد پھر دوبارہ وہ یہ بات کرتے ہیں. ہاں اب انہوں نے الفاظ ذرا زیادہ کہہ دیے، جملے ذرا زیادہ ادا کر دیے. یہ یو ٹرن نہیں ہے. انصار عباسی صاحب کی سٹوری بالکل کوئی یو ٹرن نہیں ہے. وہ ابھی بھی قائم ہے اپنے اس کے اوپر. اور وہ جو باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں قائم ہوں، انٹرویوز موجود ہیں، وہ ہٹے نہیں. وہ آج بھی وہ کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے غلطی کیا کی؟ نواز شریف نے غلطی یہ کی، ڈان لیکس. ڈان لیکس کی سٹوری آج آپ جائیں اور اسے دوبارہ پڑھیں، حالات کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا تھا اس وقت. اور پھر جب پرویز رشید کو ہٹایا گیا، میں دنیا ٹیلی ویژن میں اسائنمنٹ ڈیسک کے اوپر تھا، اور یہ ٹکٹس گرے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، تو پھر فوری ٹکٹس گرے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور جب بھی یہ ڈان لیکس کی بات آتی ہے تو وہ پورا سین میری آنکھوں کے آگے گھوم جاتا ہے. ٹکٹس آئے کہ ناٹ ایکسیپٹڈ، ہمیں منظور نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، ہمیں منظور نہیں ہے، ناٹ ایکسیپٹڈ، یہ الفاظ تھے. پھر فاطمی صاحب بھی گئے، باقی لوگ بھی گئے. تو ڈان لیکس زوال بنا ہے نواز شریف کا. یہ انسان کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ڈان لیکس زوال بنا، اس لیے وہ جرنلز کے بارے میں ان کی زبان کبھی بھی بند نہیں ہوئی نواز شریف صاحب کی. آج بھی زبان ان کی کھلی ہوئی ہے. پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کر وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے لوگ بخوبی جان. خیر اب تو ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں. انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہا، ان کی بیٹی کیا کہتی ہیں کہ ہم گناہ میں شامل نہیں. آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کیا کہا. پھر کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی، اس کا بھی ذکر آیا. یہ بھی بات بالکل درست ہے. زرداری صاحب ایسے نہیں اٹھ کے چلے گئے تھے دبئی اور پھر معافی مانگتے رہے کہ جناب مجھے پاکستان آنے دیا جائے. بے نظیر ملک سے باہر تھی. آج بھی وہ، اگر آپ میرے چینل پہ جائیں نا، میں نے ایک انٹرویو کیا تھا امریکہ میں ایک فیملی کا، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے کرسیاں بتائی کہ مشرف صاحب یہاں بیٹھے اور میری فرینڈ بے نظیر یہاں پہ بیٹھی تھی. وہ فیملی کا انٹرویو جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اور وہ کیا کہتی رہی کہ مشرف صاحب کو کہ مجھے پاکستان آنے دے. تو یہ حالات اسی طرح ہی ہیں. اب آئی ایس آئی چیف کی تقرری کا معاملہ جو ہے وہ بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا. خان صاحب کو لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ ٹائملی فیصلے کریں. اب ہم سول سپریمیسی کی بار بار بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ کہنا، یہ بڑا ریئلسٹک تجزیہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ آپ پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں کے بغیر حکومتیں چلا سکتے ہیں، تو جناب یہ بات بالکل جھوٹ ہے. آپ کو انہیں آن بورڈ لینا پڑتا ہے. ملک کے اندر حالات کیسے ہوں گے اس کے بغیر حکومتیں نہیں چلتی.
آج پرویز الہی صاحب کی ISI چیف کے حوالے سے اگر یہ بات جھوٹی ہے، میں تمام اپنے سننے والوں کو کہتا ہوں، تو پھر ISPR نے تو اسد طور کی بات کے اوپر بھی اپنا ریئیکشن دے دیا تھا نا انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے اندر، تو دیں کہ جناب یہ بات بالکل غلط ہے، ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، انصار عباسی صاحب نے جھوٹ لکھا، غلط لکھا، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہمارا کبھی بھی اس طرح کا کوئی انٹینشنز نہیں تھی جس طرح کا اس اخبار میں کوٹ کیا گیا، کبھی بھی آپ کو ایکسپلینیشن ایسی نہیں ملے گی، کیونکہ یہی وہ میسج ہے جو قوم کے سامنے دینا چاہتے ہیں، وہ ہو رہا ہے۔ تو ویورز، بڑی تلخ سیاست ہے پاکستان کی، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ پاکستان کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، نواز شریف کا جو حال ہوا اور پیسوں کے حوالے سے حکومت ہی ختم ہو گئی ڈان لیکس کے بعد۔ حکومت کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ آپ کا نام پاناما میں آیا، پاناما کا فیصلہ اور پھر منی ٹریلز، یعنی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کروایا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ماضی داغدار ہے تو آپ پھنس جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کا ماضی داغدار تھا، رسیدیں آج بھی ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اب یہ پرابلم خان صاحب کے لیے نہیں ہے، خان صاحب کا اگر یہ پرابلم ہوتا تو پھر اس کے نتائج آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد۔ اگر خود حکومت جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر بھی کیسز کھلیں گے، کیونکہ کیسز نہیں کھل سکتے، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں جو کھلے گا، اور کرپشن کی باتیں جو ہیں وہ خان صاحب کی ذات کے ساتھ کبھی بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ ایک اسپیشلٹی ہے خان صاحب کی۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو میں نے کوشش کی کہ چھوٹی میں رکھوں، لیکن پھر بھی آج کافی اس کا ٹائم ڈوریشن ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کیا